شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انڈیا بہار کٹیہار سے بول رہا ہوں شیخ یہ بول رہے تھے کیا عید کی نماز عورت پڑھا سکتی ہے، یعنی عورت امام بن کے عورتوں کو عید کی نماز پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال ہے شیخ کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ عورت کچھ مل کر کے گھر ہی میں جماعت کر کے پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ دو سوال ہے شیخ، انشاءاللہ جواب دیں گے کتاب و سنت کی روشنی۔ اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، عید کی نماز کے حوالے سے مختلف جواب ہے اور تراویح کی نماز کے حوالے سے مختلف ہے۔ جی ہاں، مسلمان عورت کے لیے بغیر خوشبو لگائے اور بناؤ سنگھار کیے مسلمانوں کے ساتھ عید کے دن عید گاہ جانا شرعی عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، بلکہ حکم فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کنواری، حائضہ اور نکاح کے قابل پردہ نشین لڑکیاں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ آئیں، چنانچہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں اور خیر کے کام میں و دعا میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں۔ اس پر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بہن کی چادر یا اوڑھنی لے لے۔ دائمی سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا عید کی نماز عورت پر واجب ہے؟ اگر وہ عورت عید کی نماز گھر میں پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب آتا ہے کہ عید کی نماز عورت پر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور اس کی ادائیگی مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید کی نماز مسلمانوں کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فتاویٰ لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، اور دلیل آپ نے ام عطیہ کی وہ حدیث پیش سن لی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو بھی جانے اور شرکت کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو بتائیے اگر عورتوں کو، حائضہ عورت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر ان کے پاس دوپٹہ نہیں ہو تو آپ دوپٹہ کسی بہن سے لے کر چلی جائیں، تو اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عیدگاہ جائے۔ اگر خواتین عیدگاہ جانے کی استطاعت رکھتی ہوں تو شرعی طور پر خواتین جمع ہو کر گھر میں خود سے عید کی نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خواتین کے لیے عیدگاہ سے الگ کسی جگہ کو عید نماز کے لیے مخصوص کرنا کہ وہ اکیلے ہی نماز عید شرعی طور پر درست کر لیں گی، یہ کام غیر مناسب ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار پر انہوں نے جواب دیا خواتین کے لیے عید کی نماز مردوں کے ساتھ عیدگاہ میں پڑھنا شرعی عمل ہے۔ اس کی دلیل ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، چنانچہ سنت طریقے کے مطابق خواتین بھی مردوں کے ساتھ عیدگاہ جا کر نماز ادا کریں۔ عید نماز پڑھنے کے بارے میں مجھے کسی حدیث کا علم نہیں ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ شیخ عثیمین نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کرتی ہے، ایک عورت نے پوچھا کہ ایک عورت استفسار کرتی ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے عید کی نماز پڑھنے کا انتظام نہیں ہے تو میں اپنے گھر میں خواتین کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھاتی ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ واضح ہے کہ میرے گھر میں پردے کا معقول انتظام ہے اور مردوں سے دور ہم رہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ بدعت ہے، کیونکہ عید کی نماز مردوں کے ساتھ باجماعت ہوتی ہے اور خواتین کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خواتین مردوں کے ساتھ باجماعت نماز عید کی نماز ادا کریں گی، تاہم عید کے لیے مردوں سے پیچھے الگ سے باپردہ جگہ پر نماز ادا کریں گی، جبکہ گھر میں عید نماز ادا کرنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا نہیں
کیا کرتے تھے. کسی بھی گھر میں خواتین کی عید کی نماز ادا نہیں ہوا کرتی تھی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ افضل عمل یہ ہے کہ آپ اپنے مردوں کے ساتھ عیدگاہ میں نماز پڑھیں. اگر عیدگاہ میں نہیں ہے تو مساجد میں آج کل نمازیں ہو رہی ہیں. وقت ضرورت عیدگاہ کی اگر عیدگاہ جانے کا موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے چونکہ عیدگاہ شہروں سے دور ہوتی ہے تو اس لیے آپ اپنے گھروں میں اگر مساجد میں آپ کی عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو مساجد میں عید کی نماز کے لیے حائضہ عورت بھی شریک ہوں. حائضہ عورت بھی عید کی نماز میں شریک ہو. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان